بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل 14واں پارہ، آیت نمبر 94، 95 اور 96 کا ترجمہ یہ ہے: وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ مت بناؤ۔ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، ورنہ پاؤں جمنے کے بعد پھسل جائیں گے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور تم سزا چکھو گے اس وجہ سے جو تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے بدلے میں معمولی قیمت مت لو۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے ہے وہ اس دنیا کے ساز و سامان سے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، ہم ضرور بالضرور بدلہ عطا کریں گے ان لوگوں کو جنہوں نے دین پر جم کر زندگی گزاری۔ اجرہم، ان کا اجر، بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس خوبصورت طریقے پر اور ان اعمال کے بدلے میں جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ یہ 3 آیات ہمارے سامنے آئیں۔ پہلی آیت میں تو یہ بتایا گیا کہ اگر کوئی قسم کھائے تو اسے اپنی قسم پر قائم رہنا چاہیے، اور قسم کو بنیاد بنا کر یا قسم کا سہارا لے کر آپس میں فساد پھیلانا، قسم کھا کر اسے توڑ دینا، اللہ تعالیٰ کے نام کو ہلکا لینا، یہ درست نہیں ہے، ورنہ اس کی وجہ سے بد اعتمادی کی فضا بن جائے گی اور کوئی کسی پر اعتماد نہیں کرے گا۔ تو اس لیے جب کوئی قسم کھا لی تو اس قسم کو پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری آیت میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرو، اسے توڑ کر دنیا کا معمولی سامان مت حاصل کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے سامنے بات آئی، ہمارا وعدہ ہے ہم اللہ کے احکام کو پورا کریں گے، اللہ کے حکموں پہ چلیں گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ اب انسان اس اطاعت میں اور اس وعدے میں کمزوری کب دکھاتا ہے؟ جہاں اسے دنیا کا نفع حاصل ہوتا ہے یا دنیا کا نفع نظر آتا ہے تو وہ کہتا ہے 2 پیسے کما لو، خیر ہے کوئی بات نہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو فرمایا اللہ کے نام اور اللہ کے وعدے کی لاج رکھو، اور یہ معمولی سامان اور معمولی نفع حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے آخرت میں جو تیار کر رکھا ہے وہ دنیا کے ساز و سامان سے بہت بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ اور فرمایا اگر دنیا بھر کے خزانے بھی تمہیں مل جائیں اور دنیا جہاں کا سامان تم بنا لو اور سب سے زیادہ مالدار بن جاؤ تو ہم تمہیں بتاتے ہیں ایک دن یہ ختم ہو جائے گا۔ ما عندکم ینفد، ایک نہ ایک دن یہ زوال پذیر ہو جائے گا، یا چھن گیا، کسی اور کے پاس چلا گیا، یا وہ بنانے والا خود ہی نہ رہا، جمع کرنے والا خود ہی ختم ہو گیا۔ وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کا نام ہے حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ، 237 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ ایک دفعہ ان کے استاد شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کتنے عرصے سے میرے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں؟ کہنے لگے 33 سال سے۔ پوچھا کیا سیکھا؟ کہنے لگے 8 مسئلے سیکھے ہیں۔ تو جب استاد نے یہ بات سنی تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ نے تو میری عمر ضائع کر دی، میں تو سمجھ رہا تھا آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا، 33 سالوں میں صرف 8 مسئلے سیکھے، چلو بتاؤ تم نے کیا سیکھا ہے؟ تو اس کے بعد بتانے لگے ایک بات میں نے یہ سیکھی ہے، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی انسان سے محبت کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے کہ وہ محبت کرنے والا اپنے محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، بیوی بھی، بچے بھی،
دوست یار بھی، رشتہ دار بھی، اور یہ اکیلا قبر میں اتر جاتا ہے۔ میں نے یہ اپنے لیے فیصلہ کیا، میں ایسی چیز سے محبت کروں گا جو میری موت کے بعد بھی مجھ سے جدا نہ ہو، میرا محبوب مجھ سے دور نہ ہو، تو میں نے نیک اعمال سے محبت کی ہے۔ یہ میں نے ایک بات سیکھی ہے۔ اب یہ نیک اعمال دنیا میں بھی ان کے ساتھ میری محبت ہے، قبر میں میرے ساتھ ہوں گے، کہا اچھی بات ہے۔ اس کے بعد بتایا، میں نے دیکھا دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے اپنی بڑائی اور اپنی عزت بناتا ہے، مال کی وجہ سے، عہدے کی وجہ سے، چیزوں کی وجہ سے۔ پھر میں نے قرآن پاک میں دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو تقوی والا ہے۔ تو میں نے کہا بجائے اس کے کہ دنیا کی چیزوں کے ذریعے عزت بناؤں، اپنی بڑائی بناؤں، کیوں نہ متقی اور پرہیزگار بن جاؤں تاکہ اللہ کے ہاں عزت والا بن جاؤں، تو میں نے تقوی والی زندگی اختیار کی۔ کہا صحیح ہے۔ اس کے بعد بتایا، میں نے دیکھا لوگ ایک دوسرے کے پاس نعمتوں کو دیکھ کر حسد میں آ جاتے ہیں، مال کی وجہ سے، صحت کی وجہ سے، عزت کی وجہ سے۔ پھر میں نے قرآن پاک میں دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے درمیان ان نعمتوں کو تقسیم کر دیا ہے، کسی کو زیادہ دی، کسی کو کم دی۔ تو میں نے سوچا کہ یہ اللہ کی جب تقسیم ہے، اللہ کی طرف سے وہ دینے والی ذات، اس نے کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، تو مجھے حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اپنے آپ کو حسد سے بچا لیا۔ اس کے بعد کہا کہ میں نے دیکھا لوگ روزی کی وجہ سے پریشان ہیں، ٹینشن میں ہیں، بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اور صبح و شام اس کے لیے فکر مند ہیں۔ پھر میں نے قرآن پاک میں دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جو بھی زمین میں رہنے والا ہے اس کی روزی ہمارے ذمے ہے۔ تو میں نے یہ طے کیا جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے میں اس کی وجہ سے کیوں پریشان ہوں؟ جو کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا ہے میں اس کی وجہ سے کیوں پریشان ہوں؟ میں نے خود کو اس کام میں مصروف کیا جو میرے ذمے تھا، تاکہ میں اپنا کام کرتا رہوں، اللہ تعالیٰ مجھے روزی دیتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے میں نے دیکھا کہ لوگ کسی نہ کسی سے لڑائی جھگڑا بنائے ہوئے ہیں، کسی کا رشتہ دار کے ساتھ کوئی جھگڑا چل رہا ہے، پڑوسی کے ساتھ چل رہا ہے، کسی محلے دار کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو میں نے قرآن پاک میں دیکھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا سب سے بڑا دشمن جس کے ساتھ تمہارا جھگڑا اور لڑائی ہونی چاہیے وہ شیطان ہے۔ تو میں نے انسانوں سے لڑائی جھگڑا چھوڑ دیا، دشمنی ختم کر دی، میں نے شیطان کو اپنا دشمن بنا لیا، میری کسی انسان سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے میں نے دیکھا کہ جس انسان کو جو چیز جتنی پسند ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، مہنگی ہوتی ہے، اسے وہ اتنی ہی احتیاط کے ساتھ رکھتا ہے، سنبھال کر رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں جیسے کہ لاکر میں رکھتا ہے۔ تو پھر میں نے قرآن پاک میں دیکھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ والی آیت ما عندکم ینفد، تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے جتنا بھی قیمتی ہوگا وہ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو میں نے سوچا بجائے اس کے کہ میں خود اس کی حفاظت کروں، میں صدقہ کر کے اسے اللہ کے خزانے میں جمع کروا دیتا ہوں، اللہ کے ہاں محفوظ ہوگی، جب میں جاؤں گا مجھے ملے گا۔ جب یہ ساری باتیں انہوں نے بتائی تو کہنے لگے آپ نے تو جو باتیں سیکھی ہیں آپ نے تو کمال کر دیا ہے، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کے علوم کو آپ نے جو ہے وہ اپنے سینے میں، اپنی زندگی میں، اپنے جسم میں جمع کر لیا ہے، یہ تو زبردست چیزیں سیکھ لی ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ جو قرآن پاک، یہ سارا قرآن پاک کا ہی پیغام ہے اور یہ ساری قرآن پاک کی باتیں ہیں، تو اللہ کرے کہ یہ ہمارے دل میں حقیقت کے ساتھ اتر جائیں۔ یہ تو صرف الفاظ ہیں جو ہمارے کانوں سے ٹکرا رہے ہیں، جن کو ہم سن رہے ہیں، مگر جب یہ الفاظ حقیقت کے ساتھ دل میں اترتے ہیں تو پھر مزہ آتا ہے۔ اب ان کو یہ چیز سیکھنے میں 33 سال لگے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم مسجد میں آئیں اور یہاں بیان سنیں اور ادھر سے بزرگ بن کے نکل جائیں، تو یہ ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی آدمی کسی بھی فن میں کمال حاصل کرتا ہے تو عام طور پہ 10 سے 15 سال لگتے ہیں، 10 سے 15 سال لگتے ہیں، اور یہ انسان کی جو مشینری ہے، انسان کے انسان بننے میں تو زندگی لگ جاتی ہے۔ بس اس کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اپنی تربیت کرتا رہے، ماحول کے ساتھ جڑا رہے، بات چیت سنتا رہے۔ جیسے آدمی ماحول سے ایک ہفتے کے لیے دور ہو جاتا ہے نا تو اسے واضح طور پر اپنی زندگی میں کمی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ہفتے ماحول سے کٹا تو وہ جذبہ ہی نہیں رہا، نماز پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا، تلاوت کرنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ تو
تو جب مستقل محنت کے ساتھ ہم چلتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو یہ خوبصورت زندگی گزار کر آئیں گے ہم انہیں خوبصورت بدلہ عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔